اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو آپ کا مرتبہ مقام ہے، تو لہذا قرآن، سنت اور اجماع، یہ تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر لاتے ہیں تو پھر اس پر عقیدہ یہ بنتا ہے آپ کے مرتبے اور مقام پر کہ آپ نبی تو نہیں لیکن نبیوں کے علاوہ سب سے افضل آپ ہیں، سب سے بزرگ آپ۔ نبی تو آپ نہیں ہیں، رسول آپ نہیں ہیں، لیکن بعد انبیاء اور رسول کے بعد خدا کی خدائی میں سب سے بزرگ، سب سے برتر، سب سے سینئر، صحابہ میں بھی بہت سینئر، صحابہ میں سب سے سینئر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کوئی آپ سے کہی آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا وہی تو بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیات ہی کا مطلب یہ نکلتا ہے، ان احادیث ہی کا مطلب یہ نکلتا ہے، اور اجماع صحابہ ہی کا مطلب یہ نکلتا ہے، جس کو جمعے کے دن آپ کا امام منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق، کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل بمانا سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے سیاستدان، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے ولی، افضل امت میں سب سے زیادہ اپنے ذخیرہ اعمال میں نیکی رکھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ لفظ افضل جو ہے نا، لفظ افضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کر کے سب سے زیادہ اجر پانے والی ذات، اور تقوی میں، طہارت میں، فضیلت میں، بزرگی میں سب سے افضل۔ کس سے افضل؟ فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل جو غیر انبیاء ہیں، جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انبیاء کے علاوہ جو نیک بندے ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس پر میں امت کا ایک عقیدہ پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ، تاکہ ہم آج جو ضروری باتیں ہمیں جاننی چاہیے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ پھر قرآن کے دلائل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رتبہ اسٹیٹس ہم جانیں گے تو پھر اس پر ہم دلائل کو لے کر آئیں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا شعبہ عقیدے سے متعلق ہے، استاذ ہیں، تو اس بات کو لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ تاریخ الاخفاء میں اس بات کو لکھا۔ آگے چلیے، یہ کئی باتیں آپ کے ذخیرہ مطالعے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنے میموری میں رکھیں، اپنی یادداشت میں رکھیں، اور خود اپنے عقیدے کا تحفظ کریں اور دوسرے تک اس بات کو پہنچائیں۔ فرمایا اجمع اہل السنت، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی حضور کو امت کا اس بات پر اجماع ہے، ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ حضور علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل و بزرگ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی ہے، ثم علی، پھر حضرت علی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ چار ترتیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، بار بار کرتا ہوں، ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے آپ، کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ پھر سنی نہیں رہتا۔ سنی وہ شخص ہے کہ جو اس ترتیب کے ساتھ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانے، یہ عقیدے کے ضروری ہے۔ جو شخص اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کا روزہ بھی قبول نہیں، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں۔ جس طرح اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی لازم ہے، نبی پاک کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں کا تقاضا اس بات کا بنتا ہے کہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کو سب سے افضل جاننا لازم ہے۔ اس کو آسان ترتیب صاحب اب سمجھ لیجیے، تھوڑا سا میں آگے لے کر چلوں۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو تمام انبیاء کے بعد ان چاروں کو افضل مانے، لیکن چاروں میں ذرا ایک سوال سمجھ لیجیے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان کو بقیہ تمام پر افضل ماننا یہ اجماع ہے، یہ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ ہاں، حضرت علی پر حضرت عثمان کو افضل ماننا یہ جمہور کا قول ہے، یہ جمہور کا قول ہے، یہ ایک باریک سا فرق ہے، پھر اس کو کہیں سمجھیں گے۔ اگر کسی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر افضلیت دی، وہ خلاف جمہور اس نے کیا، لیکن اس کے لیے کچھ نرمی رکھی جا سکتی۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کو حضرت ابوبکر عمر پر بڑھا دیا تو پھر نرمی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کی فضیلت باقی تمام پر قطعی